رات کا سکون مکہ مکرمہ کی فضا پر چھایا ہوا تھا۔ خانہ کعبہ کے گرد ستارے اپنی روشنی بکھیر رہے تھے۔ نبی اکرم غم و دکھ کے دن گزار چکے تھے۔ آپ کے والدین بزرگوار تو بچپن ہی میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، پھر والدہ کی جدائی دیکھی دادا کی محبت سے محروم ہوئے، اور اب حال ہی میں جن عظیم سہاروں پر آپ کو بھروسہ تھا وہ بھی ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے تھے۔ یہ سال تاریخ میں عام الحزن، غم کا سال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی سال حضرت خدیجہ کا سایہ الفاٹے گیا جو ہر دکھ میں رسول اللہ کا سہارا تھیں۔ اسی سال آپ کے چچا ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، جنہوں نے بچپن سے آپ کی پرورش کی اور آپ کو قریش کے ظلم سے بچائے رکھا۔ اب دشمنوں کے تانے اور تکلیفیں بڑھ چکی تھیں۔ اب طائف گئے تاکہ وہاں کے لوگ اسلام قبول کر لیں، مگر وہاں پتھروں سے زخمی کیا گیا۔ خون بہ بہ کر آپ کے نلین مبارک میں جم گیا۔ ایسے سخت حالات میں ایک نبی کا دل کیسے بے قرار نہ ہوتا؟ لیکن اسی غم کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے وہ تحفہ تیار کیا جو رہتی دنیا تک ایمان والوں کے لیے روشنی کا چراغ ہے۔ یہ تحفہ تھا معراج النبی کا۔ ایک رات جب نبی اکرم کعبے قریب آرام فرما تھے، فرشتہ جبرائیل حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک نورانی جانور تھا جسے براق کہا جاتا ہے۔ براق کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، ایک قدم میں نگاہ کی انتہا تک پہنچ جاتا۔ جبرائیل نے عرض کیا، رسول اللہ، آپ کو رب العالمین بلا رہا ہے۔ نبی کریم براق پر سوار ہوئے اور مکہ مکرمہ سے سیدھا بیت المقدس پہنچے۔ وہاں تمام انبیاء کرام جمع تھے۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور دیگر انبیاء علیہم السلام سب نے اپنے محبوب بھائی محمد مصطفیٰ کا استقبال کیا، اپنے سب کی امامت فرمائی، اور یوں گویا اعلان ہوا کہ اب نبوت کا تاج ہمیشہ کے لیے نبی اکرم کے سر انور پر رکھ دیا گیا ہے۔ نماز پڑھانے کے بعد جبرائیل نے عرض کیا، رسول اللہ، اب آسمانوں کی طرف چلتے ہیں۔ اسمان دنیا کے دروازے پر پہنچے تو فرشتوں نے پوچھا، کون ہے؟ جبرائیل نے کہا، میں جبرائیل ہوں اور یہ محمد ہیں، اللہ کے رسول۔ دروازے کھل گئے اور نبی کریم کا آسمانوں پر سفر شروع ہوا۔ پہلا آسمان، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ اپنے نیک اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتے اور گناہگار اولاد پر افسوس کرتے۔ دوسرا آسمان، حضرت علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرا آسمان، حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا جنہیں حسن کا نصف حصہ دیا گیا تھا۔ چوتھا آسمان، حضرت ادریس علیہ السلام ملے جنہیں بلند مقام دیا گیا ہے۔ پانچواں آسمان، حضرت ہارون علیہ